مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی. ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے. بیبیاں لاشا اصغر اٹھا کر سینے سے لگا. زینب کی چادر زمین پہ گر گئی. شہر بانو پھر بے ہوش ہو گئی. مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز. دشمن تو ادھر ہے. جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی. دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. گھوڑا پسینے پسینے ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا. تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر. مولا حسین کو اس نے سلام کیا. پیر چومے، ہاتھ چومے. کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں. کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا. اس سال میں حج کو گیا. حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی، 9-10 سال کی، ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی 8 سال سے 10 سال کے درمیان. وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی نانا میرا بابا گیا، 6 مہینے ہو گئے نانا اس کا کوئی خط نہ آیا. نانا میرا بھائی بھی گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، میری امی بھی گئی، میری پھوپھی بھی گئی، نانا میرا پورا خاندان گیا. کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا، کوئی خبر نہیں آتی. مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے، لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے. کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا. وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر روتی. اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو. میں گیا کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں. سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے، لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے. سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا. روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے. ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا. تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہے نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے. ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے. شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں، وہ ہمیں بھول گئے. ایک کام کرو، وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا، میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں. کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی، اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں جانے والا ہوں. تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا، میرے بابا کو دے گا نا تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے. ایک کپڑے کی گٹھری لائی. کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں. دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا. اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے. یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، سغرا کو تم نے خط نہیں لکھا، مجھے بھول گئے. وعدہ کیا تھا لے آئیں گے، لینے کسی کو نہیں بھیجا،
لیکن سغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی، میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی، تو جنگل کے راستے چلو۔ لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہ سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے، ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف